اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے فرمایا ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کا رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب رول ماڈل، قابل نمونہ، جن کو دیکھ کر ہم اپنی صورت بناتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم اپنی سیرت بناتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم اپنا دین اپناتے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے ہر عمل کو ہم اپنانا اپنے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی اندر ایک اسوہ حسنہ ہے، قابل تقلید نمونہ ہے۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے نمونہ ہے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کے لیے قابل عمل نمونہ ہے، یہ اس شخص کے لیے رول ماڈل ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اللہ کا سامنا کرنا ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو آدمی یہ سوچ رکھتا ہے وہی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ سے ملنے کی امید کرنا اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرے، تین اوصاف بتائیں گے، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے، جو قیامت پر یقین رکھے کہ آنی ہے اور میں نے پیش ہونا ہے، اور جو ان دونوں باتوں کے پیش نظر اللہ کو زیادہ یاد رکھے۔ اللہ کو یاد کرنے کا عمل دوستو میں نے اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی، ذکر کا لفظ میں نہیں کہا، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کا ذکر کرے ہے، اللہ کو یاد کرے۔ ہمارے ہاں اصطلاحات میں اور ٹرمینالوجی میں پڑھ کے ہم بعض اوقات لفظ کا مفہوم گم کر دیتے ہیں۔ ذکر کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو زیادہ یاد کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ یاد کرنا ہے کہ میں کھڑے بیٹھے اللہ 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 کا کرم کی طرح اللہ کا نام، لیکن کیا شریعت میں اللہ کو یاد کرنے سے یہ مقصود ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کچھ لوگوں کو عقل مند قرار دیتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب، دانشور، سمجھدار، عقل مند، ہوشیار، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور پہلوؤں پر لیٹ کر بھی۔ کھڑے بھی اللہ کو یاد رکھیں، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد رکھیں، لیٹ کر بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ اتنی بڑی زمین یہ کس طرح اس نے پیدا کی؟ اور کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو کہتا ہے کہ میں نے پلان کیا کروں کہ میں نے پیدا کی؟ دیکھیے اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کہے کہ آسمان اور زمین میں نے پیدا کی، ہے ہی نہیں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو یہ کلیم کرے کہ آسمان اور زمین میں نے پیدا کی ہے۔ وہ ایک بیوقوف مصر کا فرعون ہوا کرتا تھا، کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کے دریا جو ہیں میرے حکم سے بہتے ہیں۔ اس کے حکم سے کیا خواب بہتے تھے؟ دریا بادشاہ کے حکم سے بہتے ہیں؟ کبھی نہیں بہتے۔ ایک دیوانے کی بڑھ تھی، اس نے کہہ دیا کہ دریا میرے حکم سے بہتے ہیں۔ کبھی بھی کسی عقل مند آدمی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ زمین اور آسمان میں نے پیدا کیا۔ ہاں اللہ ایک ذات ہے، کہتا ہے میں نے پیدا کیا۔
اب جب کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہے، ایک ہی ہستی ہے کلیم کرنے والی، تو مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا کس نے کائنات پیدا کی؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، چلتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، لمحہ بلمحہ اللہ کو یاد کرنا جو ہے یہ اللہ کا